اب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے. تو اگین پھر یہاں پر بھی دن کے بارے میں تو پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سوموار ہے، اور بخاری مسلم کی کتنی احادیث پر گواہ ہے. لیکن پھر یہاں بھی تاریخ کے معاملے میں مسئلہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے. وفات والا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں نے بتایا کہ دلائل النبوہ امام بہیقی کی جو کتاب ہے اس کے آخری چیپٹر میں 200 احادیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیماری کے ایام میں جو آپ کے فرامین ہیں اس پر مشتمل ہے. تو اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ بےچارے انجانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول سمجھتے ہیں، اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے گل ہیں جو کھلائے گئے ہیں. اس کی وجہ سے امت کو فرقہ واریت کی آڑ میں یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے جی 12 وفات کا دن ہے. وہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا بھی اس کی وجہ سے کتنی ایگزیجریشن پھر کی جاتی ہے دونوں طرف سے. تو 12 ربیع الاول وفات کا دن نہیں ہے. اگر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مانیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث کا انکار لازم آ جائے گا. وہ چھوٹی سی چیز ہے، وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا ہے جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں وہ 10 ہجری میں فرمایا ہے، اور یوم عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ کو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حج کا 10 ہجری کے اندر. اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر سفر اور پھر ربیع الاول، اور ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول پہ ہوئی ہے، اور اس پہ احادیث بھی موجود ہیں. دلائل النبوہ امام بہیقی کی اس کے اندر موجود ہے. لیکن دن وہاں بھی مینشن کوئی نہیں ہے، دن کہیں مینشن نہیں ہے. یہ صرف فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے کہ دن پروپیگیٹ کرنا شروع کیا جی 12 وفات ہے، اس دن تو غم منانا چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے. یہ ایک لالا معاملہ ہے، کسی کو غیر شرعی حرکات سے روکنے کا یہ غیر علمی طریقہ ہے، یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے. پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حجۃ الوداع کا خطبہ ہے وہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے اندر جمعے کے دن ہوا. اس کے ثبوت پر یہ حدیث سن لیں. صحیح بخاری کے کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم کے کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث. ایک یہودی سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر، آپ کی اس کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے. تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی رحم نعمت تمام فرما دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے اس دن کا، یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعے کا ہی تو دن تھا، یعنی عید کا دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور یوم عرفہ کا دن تھا. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا. اور جامع ترمذی میں پھر آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الفضائل چیپٹر میں، کتاب التفسیر چیپٹر میں 3044 نمبر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے آ کے یہی بات کی کسی یہودی نے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں، ایک عرفہ کا دن اور دوسرا جمعے کا دن. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 2 عیدیں تھیں اس دن جس دن یہ آخری آیت نازل ہوئی، یوم عرفہ بھی عید اور یوم الجمعہ بھی عید. تو یہاں سے پتا چلا کہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں جمعے کا دن تھا. اب اس کو ذہن میں رکھ لیں. دوسری چیز کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کے کتاب الاذان چیپٹر میں 680 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 944 نمبر حدیث.
یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دن ہو گئے تھے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے بیماری کے غلبے کی وجہ سے. فجر کی نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرے شریف کا پردہ ہٹایا جو مسجد نبوی میں امام کی بائیں جانب تھا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں اپنی نماز توڑ بیٹھتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو. اور پھر اسی دن، یہ سوموار کا دن تھا، انس بن مالک کے الفاظ ہیں، یہ سوموار کا دن تھا، پھر اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ربیع الاول کے اس دن ہوئی ہے، اس تاریخ کو جس دن کے سوموار کا دن تھا. اب آپ اس کو سمجھ لیں. 9 ذی الحجہ جمعے کا دن 10 ہجری میں، ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر سفر اور پھر ربیع الاول. 9 ذی الحجہ جمعہ، 10 ذی الحجہ ہفتہ، 11 ذی الحجہ اتوار. اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرتے کرتے آپ ربیع الاول کے مہینے تک پہنچ جائیں تو 3 مہینے بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، ذی الحجہ کا، محرم کا اور سفر کا. اب چاند کے مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی. اس دوران جو تینوں مہینے ہیں ان میں سے کوئی سے مہینے آپ کنسیڈر کر لیں. 4 پاسبل کمبینیشنز بنتی ہیں، 4 کمبینیشنز. پہلی کمبینیشن یہ ہے کہ تینوں مہینے 30 کے ہوں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، تینوں مہینے 30 کے. تو تب 12 ربیع الاول آتی ہے اتوار والے دن. اگر 2 مہینے 30 کے رکھے جائیں اور کوئی سا ایک 29 کا رکھ لیا جائے تو 12 ربیع الاول آتی ہے ہفتے والے دن. اگر ایک مہینہ 30 کا اور کوئی سے 2 مہینے 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعے والے دن. اور اگر تینوں 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعرات والے دن. اس کے علاوہ کوئی پاسبل کمبینیشن نہیں ہے. کسی صورت میں بھی سوموار والے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے 2001 کے اندر 5 جون 2001 اور 12 ربیع الاول 1422 ہجری میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں ہے. یہ آج بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے ahlsunnatpak.com کے اندر. تو یہ ریسرچ پیپر پورے پاکستان کے اندر تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء تک گیا. انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد تمام نے یہی کہا کہ واقعی یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے. اگر ہم 12 ربیع الاول کو وفات مان لیں تو بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار لازم آئے گا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے. تو اب اس پہ میں وہی جملہ بولوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. تو بات علمی انداز میں کنوے کرنی چاہیے. فرقہ واریت کی نظر سے اگر کریں گے تو پھر اختلافات میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں جو فرقہ واریت نے ایک اور گل کھلایا کہ اب وفات کا ڈھونگ رچایا گیا 12 ربیع الاول پہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہ کریں، بجائے یہ کہ وہ جو سیلیبریشن کا انداز ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو کی جاتی. 12 وفات کر کے معاملے کو بگاڑا گیا. اور دوسری طرف جو ہے وہ گستاخ رسول کے فتوے لگانے شروع کر دیے.